اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سحر یعنی یہ جادو آیا اس سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور جس اثر کو مسحور جس پہ جادو کیا جاتا ہے قبول کرتا ہے وہ اثر حقیقت میں ہوتا ہے یا محض اس کا تخیل اور اس کا احساس ہوتا ہے، فریب نظر یا نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ محسوس کرتا ہے کہ یوں ہو گیا۔ تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ کی کتاب الاشراف فی مذہب الاشراف کا حوالہ دیا اور کہا کہ اجماع کہ اس پہ اتفقوا، اس پہ ان سب کا اتفاق ہوا اور اس پہ ان سب کا اجماع ہوا، یعنی علماء کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ان السحر لہ حقیقہ، جادو واقعی حقیقت میں ہوتا ہے، الا ابا حنیفہ رحمہ اللہ فانہ قال لا حقیقت لہ عنده، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جادو حقیقت میں کچھ نہیں ہے بلکہ یہ محض تخیل ہے، احساس ہے یا فریب نظر ہے۔ لیکن امام ابو العز الحنفی صاحب الطحاویہ جن کا انتقال 792 ہجری کو ہوا، انہوں نے اپنی اس مشہور عقیدے والی کتاب الطحاویہ میں لکھا کہ والاکثرون یقولون انه قد یؤثر فی موت المسحور ومرضه من غیر وصول شیء ظاہر الیہ، جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ جادو حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے اور جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اس جادو کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ احناف کے ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ جادو حقیقتاً ہوتا ہے۔ اسی طریقے پہ بعض شوافع نے بھی جادو کو محض نظر بندی یا فریب نظر کہا، لیکن امام النووی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ کہا کہ سحر یعنی جادو حقیقتاً ہوتا ہے، اور جمہور کے قول کو امام النووی نے جو کہ شافعی ہیں قبول کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ سحر کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ محض ایک تخیل ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ان میں ابو جعفر الشافعی، ابو بکر الجصاص الحنفی اور ابن حزم رحمہم اللہ جمیعا یہ شامل ہیں۔ امام القرطبی نے ارشاد فرمایا کہ ذهب اہل السنة الى ان السحر ثابت وله حقیقہ، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو سحر ثابت ہے اور اس کی حقیقت ہے، یعنی حقیقت میں یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ الحنبلی جن کا 682 ہجری کو انتقال ہوا، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ جادو کا اثر دل پہ بھی پڑتا ہے، بدن پہ بھی پڑتا ہے اور اس کی واقعی حقیقت ہے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ جمیعا، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم ان دونوں کا بھی یہی مذہب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں اور تفسیر میں یہ لکھا کہ وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة رضي الله عنها على تأثير السحر وأن له حقيقة، ارشاد فرمایا کہ ومن شر النفاثات في العقد، قرآن کی یہ آیت
اور حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے اور یہ حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے. مشہور کتاب حاشیہ ابن عابدین احناف کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس سے ساحر عجیب و غریب قسم کے تصرف کا مالک ہو جاتا ہے. تو سحر کی تعریف اور سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ ایک مخصوص علم ہے قطع نظر اس سے، اور اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ شرعی طور پہ سحر کے سیکھنے سکھانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس سے بچنے کا جو اس کے لیے ذرائع اور اسباب استعمال ہوتے ہیں شرعاً ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ ضرور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک علم ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اثر اس شخص کے جسم پہ بھی پڑتا ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے، اور اس شخص کا دل بھی اس اثر کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی واقعی حقیقت ہے، یہ محض تخیل اور فریب نظر نہیں ہے. اگرچہ تخیل اور فریب نظر یا نظر بندی جادو ہی کی اقسام میں سے ایک قسم گنوائی جا سکتی